अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन खैर आफ़ियत से होंगे। कुरान करीम को हिफ़्ज़ करने के लिए आम तौर पर तलबा को मदारिस में दाखिला लेना पड़ता है और वहाँ जाकर फिर साल 2 साल 3 साल या बस औक़ात अगर बच्चा कमज़ोर हो तो उसमें 4 साल भी लग जाते हैं और फिर वो कुरान करीम हिफ़्ज़ कर लेता है और उसके बाद गिरदान जिसको हम दौर भी कहते हैं साल उसमें लगाते हैं, जिसको 1 साल को लगाना इंतहाई ज़रूरी है। लेकिन आपने ख़ुद सुना भी होगा और कुछ लोगों को आपने देखा भी होगा कि मदारिस के अलावा हट कर वो कुरान करीम हिफ़्ज़ कर लेते हैं। कुरान करीम को हिफ़्ज़ करना मुश्किल नहीं है, आसान है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ुद फरमाया कि मैंने कुरान करीम को आसान कर दिया है। मेरा जो मकसद है बात करने का वो ये है कि हर ख़ास आम आदमी कुरान करीम को अपने सीने में महफूज कर सकता है। हमारे सामने बहुत सारी मिसालें ऐसे हैं। पिछले दिनों मैंने एक वीडियो देखी, एक बूढ़ी अम्मा 70 साल की औरत जो एक स्कूल में टीचर थी और उन्होंने कुरान करीम शुरू किया और तकरीबन 7 साल के दौरानिया में उन्होंने कुरान करीम हिफ़्ज़ कर लिया। और ये भी मैं बताता चलूँ कि उन्होंने किसी को पता चलने तक नहीं दिया। अपने स्कूल के टाइम में स्कूल जाना और फिर वापसी पर आकर उन्होंने अपने लिए एक टाइम मुख्तस किया था और एक उस्तानी का भी उन्होंने इंतखाब किया था जिससे वो सबक पढ़ा करती थी। अच्छा, मैं आपके सामने एक और कारगुजारी सुनाता चलूँ। ट्रैफिक के एक सिपाही जिनकी वीडियो मैंने कुछ दिनों पहले देखी, इंशाल्लाह मैं उनकी तस्वीर भी आपके साथ शेयर करूँगा। उन्होंने भी अपने लिए एक उस्ताद का इंतखाब किया और उससे रोज़ाना के हवाले से सबक लेना और फिर उसको याद करना। अच्छा, अब हमारी क्या तरतीब होनी चाहिए? और हर बंदे को चाहिए कि वो कुरान करीम हिफ़्ज़ करे। हमें देखो, एक काम को शुरू करना वो मुश्किल होता है। एक काम के लिए आप अगर आज़म कर लें और उसके लिए उठ जाएं तो यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको आसान फरमा देते हैं। आप ख़ुद सोचें, अगर हम अपने घरों में ये सोचते रहें कि मैंने ड्यूटी पे जाना है और आप उसके लिए हिम्मत ना करें, उठे नहीं और जाए नहीं, तो आप कभी भी नहीं जा सकते। इसी तरीके से आप आज ही के दिन से आज़म कर ले, इरादा कर ले कि इतने सारे लोग, अब पिछले साल जो वफ़ाक़ुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान के तहत जिन बच्चों ने कुरान हिफ़्ज़ किया है उनकी तादाद 98,000 है। पूरे पाकिस्तान में जो वफ़ाक़ुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान के तहत जिन बच्चों ने कुरान करीम हिफ़्ज़ किया है उनकी तादाद 98,000 है। इसके अलावा और जितने लोगों के अपने वफ़ाक़ बनाए हुए उन्होंने, उनमें तादाद कितनी होगी। और इंशाअल्लाह उम्मीद है अल्लाह से और दुआ भी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस सिलसिले को कायम दायम रखे। और ये भी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इस साल लाख से जो है तादाद ऊपर हो जाएगी। अच्छा, अब हमने क्या तरतीब करनी है इसके लिए? सबसे पहले मैं एक बात बताता चलूँ कि जब भी आपने कुरान करीम हिफ़्ज़ करना है या नाज़रा करना है तो आप तजवीद पर सबसे पहले नज़र रखें और अपने लिए किसी मुजव्विद क़ारी का इंतखाब करें। ये ना हो कि आपने कुरान करीम नाज़रा पढ़ना शुरू कर लिया है या हिफ़्ज़ करना शुरू कर लिया है और आपके हरूफ ठीक नहीं हैं। अगर आपके हरूफ ठीक करने में, ये हरूफ जो तो तहज्जी हैं 29 हरूफ के हरूफ हैं, इसको ठीक करने में अगर आपके 2 से 3 महीने 4 महीने भी लग जाते हैं तो आप ये ना समझें कि आपका वक़्त ज़्यादा लग गया, बल्कि आपका अगर 4 महीने लगे हैं तो आप इसको ये समझें कि मैंने जो है कम मुद्दत में इसको अपने हरूफ ठीक कर लिए। चूँकि यही 29 हरूफ आगे जाकर, अगर आपने कायदे में देखा होगा, 2 हर्फ बन जाते हैं, फिर आगे जाकर 3 हर्फ बन जाते हैं और फिर उसके बाद जो है पूरे सूरत बन जाती है। तो आपने अपने लिए मुजव्विद क़ारी का इंतखाब करना है। सबसे पहले आपने उससे अपने हरूफ तहज्जी ठीक करवानी है। उसके बाद अगर आपने नाज़रा पढ़ा हुआ है तो आपने अपना अम्मा पारा उससे पूरा सही तरीके से तजवीद के साथ ठीक करवाना है।
بغیر تجوید ٹھیک کرائے ہوئے آپ نے نہ ناظرہ کرنا ہے نہ حفظ کرنا ہے، چونکہ قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنا یہ فرض ہے، فرض۔ اگر آپ نے قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھا اور آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کے حروف ٹھیک نہیں، الفاظ میں آپ کی غلطی آ رہی ہے، تو یقیناً یہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے اور آپ گناہ گار ہوں گے۔ بجائے آپ کے ثواب ملے، آپ گناہ گار ہوں گے، چونکہ قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنا یہ فرض ہے۔ اگر آپ نے نہیں پڑھا تو آپ کے محلے میں بہت سارے قراء ہوں گے، ہر جگہ مدارس ہیں، ہر جگہ قراء مل جاتے ہیں، تو آپ کے دوست احباب میں آپ کے ایسے ساتھی ہوں گے جو قاری ہیں، حافظ ہیں، تو آپ ان کے پاس جائیں، ان سے ٹائم لیں اور یقیناً آپ کو ضرور وہ ٹائم دیں گے۔ کبھی میں نے ایسا نہیں سنا کہ آپ کسی استاذ کے بعد گئے ہوں، یا ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی آدمی آیا ہو یا کوئی جو ہے جو ان کا دوست یار آیا ہو، ان کا شوق ہو سیکھنے کے لیے اور اس نے جو ہے انکار کر دیا ہو۔ ایسا آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ آپ اپنے محلے میں استاد سے ملیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بہترین قاری ہے، اور اس سے اپنا قرآن شروع کر لیں۔ اچھا، یہ تو رہی تجوید کے حوالے سے بات جو ابتداءً ضروری ہے ہمارے لیے۔ اب ہمارا طریقہ کار کیا ہوگا قرآن کریم کو حفظ کرنے کا؟ آپ نے تجوید ٹھیک کر لیے، اب آپ حفظ شروع کر لیں آج کے دن سے۔ سب سے پہلے آپ عامہ پارے کا انتخاب کریں۔ اچھا، عامہ پارہ میں بتاتا چلوں، اکثر یہ لوگ سوچتے ہیں کہ آپ الٹی طرف سے قرآن کریم کو کیوں شروع کرواتے ہیں۔ دیکھیے، بچے جو ہوتے ہیں، بچے، ان کو اگر آپ کوئی بھی چیز پڑھا رہے ہیں اور اس چیز کو پڑھتے وقت وہ بچے کی آپ حوصلہ افزائی کریں گے اور اس کو آپ شاباش دیں گے، اس میں بچہ جو ہے آگے ترقی کرے گا، اس کو اور شوق پیدا ہوگا۔ اور اگر آپ یہ ہے کہ اماں پارے میں بچے نے ایک سورت یاد کر لی، سورۃ الناس یاد کر لی، وہ یہ سمجھتا ہے ہاں میں نے ایک سورت یاد کر لی، پھر دوسری سورۃ الفلق، ہاں میری 2 سورتیں ہو گئی ہیں، اس کو خوشی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک نفسیات ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ تیسری سورت یاد کر لی، چوتھی، 10 صورتیں ہو گئی، اب میرا ایک پاؤ ہو گیا ہے، 20 صورتیں ہو گئی ہیں، پھر آگے جا کر تقریباً 37 صورتیں ہیں غالباً اماں پارے میں۔ تو وہ بچے کا جو ایک نفسیات ہے اس پر آپ نے قابو کر لیا ہے، اور اس طریقے سے بچہ جو ہے خوش ہوتا جاتا ہے۔ اب میں نے دوسرا پارہ شروع کر لیا، فلاں صورت فلاں صورت، اور جب شروع سے آپ شروع کروائیں گے سورۃ البقرہ، وہ لمبی صورت ہے، 2 پارہ اور پھر آدھے پارے کے قریب جا کر وہ جو ہے ختم ہوتی ہے، تو بچہ جو ہے اس سے خوش ہوتا رہتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عامہ پارہ میں جو ہے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، وہ ٹھیک کرتے وقت ہماری ادائیگی مضبوط ہوتی جاتی ہے۔ اچھا، آپ نے عامہ پارہ شروع کرنا ہے، سورۃ الفاتحہ پہلے شروع کرنی ہے، سورۃ الفاتحہ سب سے پہلے ضروری ہے، اس کے بعد پھر عامہ پارے پہ آنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے عامہ پارہ پر آنا ہے۔ عامہ پارہ تو آپ کا یہ چلے گا، اس کا آپ میں 2 سے 3 مہینے 4 مہینے بھی لگ سکتے ہیں، بلے اس میں 4 مہینے بھی لگے، ٹھیک ہے۔ آپ نے ایک سورت لینی ہے، جیسے مثال کے طور پر آپ نے سورت لے لی استاد صاحب سے، سورۃ الناس، پوری صورت انہوں نے آپ کو پڑھا دی ہے، تجوید کے ساتھ پڑھا دی ہے۔ اب آپ نے صبح اپنے جاب پر جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ دور جاب کرتے ہیں، موٹر سائیکل پر جاتے ہیں یا بس میں سوار ہو کر جاتے ہیں، تو استاد صاحب نے جب آپ نے سبق لے لیا ہے اور اس کو دوبارہ آپ نے ناظرہ سنا بھی لیا ہے، اب آپ اس کو یاد کرنا شروع کریں، ٹھیک ہے۔ 2 آیتیں لے لیں، آپ نے شروع کر لینی ہے۔ جیسے راستے میں آپ جائیں گے، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ، یہ آپ اپنے ساتھ اگر کاؤنٹر لے لیتے ہیں اس میں بھی شمار کر سکتے ہیں، 40 مرتبہ، 20 مرتبہ، جتنے مرتبہ آپ کو پتہ چلے کہ میں یاد کر سکتا ہوں آپ اتنی مرتبہ دہرائیں۔ پھر 2 آیتیں ساتھ اور ٹچ کر دیں جاتے وقت، ٹھیک ہے۔ آپ جاب پر چلے گئے، پہنچ گئے وہاں جا کے جاب ہے اور آپ جاب کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جاب کرتے کرتے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ جاب کے درمیان میں قرآن اٹھا لیں ہوئے اور آپ کا وہ جاب ہے، پھر آپ پر جو ہے جو آپ کا بڑا ہے، مینیجر ہے یا جو بھی ہے، وہ آپ سے پھر ناراضگی جو ہے ظاہر کر رہا ہے۔ یہ چیز آپ نے نہیں کرنی ہے۔ آپ نے فارغ وقت میں، جیسے آپ جاتے وقت بھی کر سکتے ہیں، واپسی آتے وقت بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا، میں وہ آپ سے تذکرہ کر رہا تھا وہ ٹریفک کے سپاہی کا، انہوں نے کس طریقے سے قرآن یاد کیا؟ انہوں نے اس طریقے سے اپنے لیے استاذ کا انتخاب کیا اور گئے اپنے جاب پر اور ٹریفک میں کھڑے رہے، وہاں اپنی کام بھی کر رہے ہیں اور اپنے ساتھ قرآن کریم کے الفاظ بھی دہرا رہے ہیں۔ اس طریقے سے انہوں نے شروع کیا اور چلتے رہے تقریباً انہوں نے غالباً 5 سے 6 7 سال انہوں نے بتایا کہ اس عرصے میں انہوں نے اپنا قرآن کریم حفظ کر لیا۔ تو آپ بھی آج سے عزم کریں، اٹھیں قرآن کریم کو حفظ کرنے کے لیے، اور جو بھی آپ کی جاب ہے آپ اسی میں رہ کر آپ اپنے قرآن کریم کو جو ہے حفظ کر سکتے ہیں۔ واپسی میں جب آپ کی چھٹی ہوتی ہے، آتے ہیں، اگر آپ کے پاس ٹائم آپ استاذ کے پاس جائیں
اور ان کو اپنا سبق سنائیں، یا پھر فجر میں سنائیں۔ آپ کی جو بھی ترتیب بن سکتی ہے، فجر میں آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے، فجر کی نماز کے بعد اکثر لوگ جاتے ہیں 8 بجے کام کے لیے، یہ ہے کہ واپسی بھی جو ہے کوئی 5 بجے، بعض لوگوں کی 5 بجے چھٹی ہو جاتی ہے جن کی 8 گھنٹے ڈیوٹی ہوتی ہے، اور بعض بچوں کی جو ہے، بعض لوگوں کی جو ہے 8 بجے چھٹی ہو جاتی ہے، بعض کی 9 بجے۔ اگر آپ کے پاس عشاء میں ٹائم ہے تو آپ عشاء میں بیٹھیں استاد صاحب کے پاس، اور اگر آپ کے پاس فجر میں ٹائم ہے تو آپ فجر میں بیٹھیں اپنے استاد کے پاس۔ انشاءاللہ آپ اس کو شروع کرنے کے لیے اٹھیں، ایک وقت ایسا آئے گا کہ انشاءاللہ آپ بھی حافظ قرآن ہوں گے اور آپ نے پورا قرآن حفظ یاد کر لیا ہوگا۔ ساتھ ساتھ میں یہ بات بتاتا چلوں، اگر آپ کے 2 سے 3 پارے ہوں گے تو اس کی روزانہ کے حوالے سے دہرانے کی ترتیب لازمی بنائیں۔ یہ نہ سمجھے کہ میں نے یاد کر لیا اور آگے چلتے رہیں، آگے دوڑ پیچھے چھوڑ، آپ کو کچھ بھی نہیں یاد رہے گا۔ پھر روزانہ کے حوالے سے 2 پارے ہو گئے، ایک پارا ایک دن، دوسرے پارا دوسرے دن، 4 پارے ہو گئے، 1.5 پارا ایک دن، 1.5 پارا دوسرے دن، اگلے دن پھر 1 پارا۔ اس ترتیب سے آپ کے پاس جتنا ٹائم ہو آپ ان پاروں کو اپنے ساتھ دہراتے جائیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور میں یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ آپ اس کام کے لیے اللہ رب العزت آپ کو ہمت دے اور اٹھیں، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ انشاءاللہ آپ حافظ قرآن کہلائیں گے۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔